وربا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الرجال قوامون على النساء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع من سنن الأنبياء والمرسلين الحياء والنكاح والتعطر والسواك أو كما قال صدق اللہ العظیم. ثنا بشر کے لیے ہے، بشر ثنا کے لیے، تمام حمد و سزاوار ہے خدا کے لیے. عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا، تو عطا کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا جد الحسنین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین، نبی الحرمین، صاحب قبلتین، صاحب مشرقین والمغربین، حضور نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، قائد المرسلین و خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و ہر بار دربار میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً، نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا وہ ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور اللہ کے نبی کا دیدار نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اراض کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو 1.25 لاکھ نبیوں کی سنتیں بھی ہیں اور 313 رسولوں کی بھی سنت ہے. عرض کیا آقا وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا مسواک کرنا، خوشبو لگانا، حیا کرنا، اور میرا کوئی امتی نکاح کرے، فخر کرے 1.25 لاکھ نبیوں کے نبی کی سنت ہے. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں نکاح کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تم نکاح کرو 2 عورتوں کے ساتھ، 3 عورتوں کے ساتھ، 4 عورتوں کے ساتھ. اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اس میں عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ، پھر تمہارے لیے ایک ہی عورت کافی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جوانوں کثرت سے نکاح کرو، کثرت سے اولاد پیدا کرو. جتنی تمہاری اولاد ہوگی قیامت کے دن امت کی کثرت پر میں نبی فخر فرماؤں گا. اور نکاح ایک ایسی عظیم فضیلت والا عمل ہے، عام بندہ 70 رکعت نماز نفل ادا کرے اسے 70 کا ثواب ہے، لیکن اگر شادی شدہ آدمی 2 رکعت نوافل ادا کرے خدا 70 رکعت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے.
آدمی ٹوپی پہن کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اللہ 2 کے بدلے میں 25 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آدمی امامہ شریف پہن کے 2 رکعت نوافل ادا کرے، اللہ 1 نماز کے بدلے میں 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن افسوس کی یہ بات ہے جو آج میں درد اور موضوع آپ کے سامنے لایا ہوں، ہم اہل سنہ و جماعت اکثر سنتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے یا ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے ہزاروں فرضوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، واجبات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، سنت موقتہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات ہم مستحب کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے بجائے ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ 40واں جو ہے، تیجا، چوتھا، 40واں، یہ سارے مستحب عمل ہیں۔ اگر آپ کر لیں آپ کو ثواب ہے، نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ فرض ہے، آپ پڑھیں گے ثواب ہے، اگر چھوڑیں گے گناہ ہے۔ ہم 40ویں تیجے کی لالچ میں نہ فجر پڑھتے ہیں، نہ ظہر پڑھتے ہیں، نہ عصر پڑھتے ہیں، نہ مغرب پڑھتے ہیں، نہ عشاء پڑھتے ہیں۔ ایک مستحب کی خاطر ہم نے کئی بار فرضوں سے اپنی جان چھڑا لی ہے۔ اب مثال کے طور پر قربانی کرنا یہ نبی کی سنت ہے، لیکن قربانی کرنے والا جو جانوروں پہ ظلم کرتا ہے، جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، یہ نبی کی سنت نہیں۔ سفید لباس پہننا، اچھا لباس پہننا، اعلیٰ لباس پہننا، جمعۃ المبارک کو مسواک کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ لیکن لباس کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو جلانے کے لیے پہننا یہ نبی کی سنت نہیں۔ اسی طرح حج کرنا، عمرہ کرنا یہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، لیکن حج عمرہ اس نیت سے کرنا کہ برادری والے مجھے حاجی کہیں، غازی کہیں، مجاہد کہیں، نمازی کہیں، یہ نبی کی سنت نہیں، یہ سراسر ریاکاری ہے۔ ایسے اور بہت سارے عمل ہیں جو ہم سنت پہ عمل کرتے کرتے فرضوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ رب رسول کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اب نکاح جو ہے میرے نبی نے فرمایا یار یہ میری سنت نہیں ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بعض ایسی سنتیں ہیں جو ان کے صحابیوں تک خاص تھی، ان کی امت تک خاص تھی۔ وہ نبی دنیا سے چلے گئے، ان کی امتیں چلی گئی، ان کی کتابیں چلی گئی، سب ختم ہو گیا۔ لیکن بعض ایسی عظیم سنتیں ہیں جو سابقہ نبیوں کی بھی تھی اور اللہ نے وہ مجھے بھی عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک نکاح ہے، فرمایا جب میرا امتی نکاح کرے فخر کرے میں 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، صرف میری سنت نہیں ہے۔ لیکن نکاح کرنا یہ نبی کی سنت ہے، اور نکاح پر مال مانگنا، جہیز مانگنا یہ سنت نہیں، یہ لعنت کا ایک دور ہے۔ کیا ملک پاکستان ہے، کیا ہندوستان ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے جہیز میں کیا دیں۔ نکاح کرنا نبی کی سنت ہے، جہیز کا مانگنا، جہیز کا لینا یہ سنت نہیں۔ علماء کرام نے فرمایا یہ حرام ہے، تے لعنت کا یہ دور ہے۔ میں ہزاروں لڑکیوں کو جانتا ہوں جو خوبصورت بھی ہیں، خوبصیرت بھی ہیں، تعلیم یافتہ ہے، اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئے صرف اور صرف اس لیے کہ ان کے پاس جہیز کے پیسے دینے کے لیے رقم موجود نہیں۔ تو آج جمعۃ المبارک کی گفتگو ہماری اسی موضوع پر ہوگی
اسلام میں سابقہ نکاح کیسے ہوتے تھے، آج کے نکاح کیسے ہوتے ہیں، اسلام میں جہیز کا دینا جہیز کا لینا کیسا ہے، اس سے پہلے میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ نے مسئلہ یہ سمجھنا ہے ہمارے لیے دلیل کیا ہے۔ نہ ہمارے لیے کوئی پیر دلیل ہے، نہ کوئی ولی دلیل ہے، نہ ماں دلیل ہے، نہ باپ دلیل ہے۔ ہمارے لیے دلیل ہے قرآن اور حدیث، قیاس، اجماع امت۔ ہم ان چار چیزوں کو مانتے ہیں۔ ہم صرف قرآن کو بھی نہیں مانتے، صرف حدیث کو بھی نہیں مانتے، صرف قیاس کو بھی نہیں مانتے، صرف اجماع امت کو بھی نہیں مانتے۔ ہم قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے، نبی کی احادیث پر بھی ایمان ہے، قیاس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اجماع امت پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ جو کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن و حدیث ہے، ایسے لاکھوں مسئلے ہیں جس پہ میں بھی عمل کر رہا ہوں، آپ بھی عمل کر رہے ہیں، نہ وہ قرآن میں ملتے ہیں نہ حدیث میں ملتے ہیں۔ وہ مسائل ہمیں قیاس سے ملتے ہیں، اجماع امت سے ملتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن کے 30 پاروں میں کیا جہیز کا ذکر ہے کہ نہیں ہے۔ سیاستہ پوری آپ کے پاس موجود ہے، کیا سیاستہ میں جہیز کا ذکر ہے کہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے 11 عورتوں سے نکاح کیا، 5 عورتیں وہ تھی جو حضور کے خاندان کی تھی اور 6 عورتیں وہ تھی جو خاندان سے باہر تھی۔ تعلیم دی ہے کہ خاندان میں نکاح کرو، یہ بھی میری سنت ہے، اگر خاندان کے باہر تمہیں اچھا رشتہ ملے نکاح کرو، یہ بھی میری سنت ہے۔ آیا نبی نے حضرت خدیجہ سے لے کر حضرت سودا یا حضرت عائشہ صدیقہ تک کسی بیوی سے جہیز کا مطالبہ کیا کہ نہیں کیا؟ نبی پاک کو اللہ پاک نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی، یکے بعد دیگر آپ نے 4 بیٹیوں کو اپنی زندگی میں رخصت کیا۔ ان 4 بیٹیوں کو نبی پاک نے کتنا جہیز دیا تھا، نکاح کیسے پڑھایا تھا۔ ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے۔ ان 4 صحابہ کو دیکھ لیں، عشرہ مبشرہ کو دیکھ لیں، آپ کوفیوں کو دیکھ لیں، بدری کو دیکھ لیں، تابعین کو دیکھ لیں، تبع تابعین کو دیکھ لیں۔ مجھے روح کائنات میں ایک صحابی دکھا دے جس نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا۔ جب یہ کام میرے نبی نے نہیں کیا، میرے نبی کے اصحاب نے نہیں کیا، نبی کی اہل بیت اطہار نے نہیں کیا، یہ کام تو اور میں کریں اور دعویٰ یہ کہے کہ نبی کے نام پہ جان بھی ہماری قربان ہے۔ نکاح کے لیے حضرت 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ آج یہ مسئلہ سن لو، 4 چیزیں ہو جائیں گی نکاح ہو جائے گا، چاہے آپ آسمان پہ رہتے ہیں، چاہے آپ زمین پہ رہتے ہیں، چاہے آپ غریب ہیں، چاہے آپ امیر ہیں۔ اسلام کہتا ہے نکاح کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایجاب و قبول ہونا، ولی کا ہونا یعنی بچی کا باپ ہو، دادا ہو، چاچا ہو، بھائی ہو، حق مہر کا ہونا اور 2 عادل گواہوں کا ہونا۔ بس اس کے ماں سوا مٹھائی کا تقسیم کرنا یہ خوشی کا موقع ہے، کر دے تو ٹھیک ہے، مٹھائی تقسیم کرنا، ہال بک کروانا، لائٹیں لگانا، رسمیں کرنا، تیل کی مہندی یا جوتا چورائی کی مہندی یا دودھ پلائی کی مہندی، یہ ساری کی ساری رسمیں حرام اور حرام ہے۔ آج کل کا دولہا اتنا بیوقوف ہے، 5000 روپے کا وہ جوتا خریدتا ہے، جب وہ نکاح کے لیے آتا ہے تو سالی ایک جوتا اٹھا لیتی ہے اور وہ 10,000 روپیہ دے کے اپنا وہ جوتا واپس لیتا ہے۔ لوگوں کو کہتے ہیں بڑے سستے میں وارے میں رہ گیا ہوں، 5000 روپے میں تو نے 2 جوتے خریدے تھے، ایک جوتا تیرا اس نے اٹھا لیا، 10,000 روپے کا اس نے واپس لیا، اس کو یہ اپنی بیٹی دے رہی ہے۔
اسلام کہتا ہے عاقل بالغ دو گواہ ہو، لڑکی کا ایجاب و قبول ہو اور حق مہر ہو، ایک ولی ہو، یہ چار چیزیں ہیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ آپ اپنا نکاح خود بھی پڑھا سکتے ہیں، مولوی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں جو کلمے پڑھائے جاتے ہیں کلموں کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مولوی کسی کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں 6 کلمے سنا، ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ میں نے تو وہ مولوی بھی دیکھے ہیں جو دولہے کو کونی مار کے کہتے ہیں فی کلمے کا 500 روپیہ لوں۔ 6 کلمے 3000 5000 روپیہ، نکاح کی فیس 8000 روپیہ جیب۔ کوئی کلمے کا ہاں احتیاطاً اگر آپ اسے پہلا کلمہ دوسرا کلمہ مولوی صاحب خود پڑھا لے، ہو سکتا ہے اس نے زندگی میں کوئی کفر کیا ہو، اسلام سے نکل گیا، وہ کلمہ پڑھ لے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کو یہ لڑکی نکاح میں دیتا ہوں، قبول ہے؟ وہ کہہ جی قبول ہے، نکاح ہو بس۔ اب لڑکی اگر آپ نے دیکھنی ہے اس میں 4 چیزیں دیکھنی ہے، لڑکی والے لڑکے میں 4 چیزیں دیکھیں گے۔ آج جتنے بھی رشتے ہو رہے اللہ ماشاءاللہ، لڑکے کے گھر والے جا رہے ہیں یا لڑکی کے گھر والے لڑکی والوں کی طرف آ رہے ہیں، پہلا سوال یہ ہوتا ہے لڑکا کیا کرتا ہے؟ جب وہ کہہ دے جی سرکاری جاب ہے، بس پوچھ تاچھ ختم، رشتہ منظور ہے۔ اچھا کتنا کما لیتا ہے، کتنا بچا لیتا ہے، فیملی میں کتنے ممبر ہیں، جہیز کتنا دو گے، سامان کتنا دو گے، کس حال میں شادی کرو گے؟ اسلام میں تو ان کی سوالوں کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ نے لڑکی میں 4 چیزیں دیکھنی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا لی مالیہا، لڑکی کا مال دیکھو، اگر مالدار نہیں ہے لی جمالیہ، اس کا حسن و جمال دیکھو، اگر حسن و جمال بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، لی نسبیہ، اس کا نسب دیکھو، اعلیٰ خاندان کی ہے، نسب بھی اچھا نہیں، مال بھی نہیں ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، نبی فرماتے لی دینہا، اس کا دین دیکھ، اور دین دیکھ کر اس سے نکاح کر، ایک دیندار لڑکی تو گھر میں لائے گا، خدا تیرے خاندان کو دین کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ کہ بچے کی پہلی درس گاہ وہ ماں کی گود ہوتی ہے، ایک دولہے کا حق بنتا ہے، اس نے تو ایک رات گزارنی ہے نا، وہ یہ سوچے یہ میری بیوی نہیں، میرے ہونے والی اولاد کی ماں بننے جا رہی ہے، یہ اس لائق ہے کہ نہیں۔ اور جتنی مائیں بیٹیاں رشتہ لینے جاتی ہیں، ناک ٹیڑھی تھی اس کی، آنکھیں دیکھی تھی اس کی، فیملی ان کی اس طرح تھی، گھر اس کا تھا، خدا جانتا ہے یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں اسلام میں۔ نبی فرما رہے مال دیکھ، جے مال نہیں ہے تو دین دے، دین نہیں ہے تو نسب دیکھ، نسب نہیں ہے تو خوبصورتی دے، ان چاروں میں سے چلو کوئی ایک چیز میں ملتی ہے، بسم اللہ کر، تو نکاح کر، اللہ تیرے نکاح میں برکت عطا فرمائے۔ اب مرد میں کیا چیزیں دیکھی جائیں گی؟ یہ تو سرکاری نوکری دیکھتے نا، گھر اپنا ہے، سرکاری نوکری ہے، ٹھیک ہے، معذور بھی ہے چلے گا، گھر اپنا ہے، سرکاری نوکری ہے، نابینا ہے تب بھی چلے گا۔ جی گھر اپنا نہیں، ٹھیک بھی ہے، سالم بھی ہے، باشرع بھی ہے، دیندار بھی ہے، رشتہ نہیں منظور۔ نوکری کو دیکھ کر جو کرتے، زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ سانس کا پتہ نہیں۔ نبی نے فرمایا مرد میں 4 چیزیں دیکھی جائے گی، اس کا حسن و جمال دیکھا جائے گا، اس کی دینداری دیکھی جائے گی، اس کو مالدار ہونا چاہیے، جے مالدار نہیں ہے تو مرد سخی ہو، یہ 4 چیزیں پائی جائے تو نکاح کر لو۔ ٹوٹل ہوگی 12 چیزیں۔ میں نے آپ کو نکاح کی 4 صورتیں بتا دی، لڑکی کی 4 کوالٹیاں بتا دی، لڑکے کی 4 کوالٹیاں بتا دی۔ اس کے ماں سوا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مہندی کی رسم، دودھ پلائے کی، تیل کی رسم، فلاں تے فلاں، یہ ساری کی ساری باطل ہے، یہ فضول خرچیاں۔ اور قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا جو فضول خرچی کرتے ہیں یہ رب رسول کے نہیں شیطان کے یار ہوتے ہیں۔ تو نبی کے زمانے میں نکاح کتنا آسان تھا، کتنا آسان تھا۔
آپ نبی کی زندگی سے تجربہ لگائے. میرے نبی نے ہماری ماں حضرت عائشہ سے نکاح کیا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میری عمر 9 سال کی تھی. اہل عرب کی 9 سال کی لڑکیاں آج کے 20 سال کی لڑکیوں کے برابر تھیں. آپ کہتی ہیں میرے دن شن کوئی نہیں ہوتے تھے، یہ بارات کا دن رکھ لیا، منگنی کا تے ولیمے کا نہ، میں گڑیا گڑیا کھیل رہی تھی. میری ماں آئی، اس نے غسل دیا، سرما پہنایا، کنگا دیا. جب میں باہر نکلی انصار کی 70 عورتیں میرے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی. میں پریشان ہو گئی، عمر میری 9 سال کی ہے، ایک بڑی بڑی مائیاں میرا استقبال کیوں کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، آج تو 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نبی کی بیوی بننے جا رہی ہے. تے رشتے میں ہماری ماں بننے جا رہی ہے تے ہم ماں کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. 9 سال کی ماں. عائشہ فتواتی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. نبی رخصت کر کے حضرت عائشہ کو لے گئے. اگلے دن ایک دودھ کا پیالہ لیا. آپ نے فرمایا آج میرا ولیمہ ہے. آپ نے دودھ سب کو پلا دیا، دنیا کو تعلیم دی. اور میرے غریب امتی، اگر بیٹی کی رخصتی کرنی ہے قرض نہ لینا، سود نہ لینا، ولیمے میں دودھ پلانا تے فخر کرنا امام الانبیاء کی سنت ہے. یہ میرے نبی کا نکاح تھا. ہم نکاح کا نام دیتے نبی کی سنت ہے. نکاح پہ ناچ گانا کرنا، چراغا کرنا، ڈانس کروانا، ڈھولکی مارنا، محلے کو جمع کرنا، شور شرابہ کرنا، یہ نبی کی سنت نہیں ہے. خدیجۃ الکبریٰ سے کیسے نکاح ہوا؟ میرے نبی نے قاصد بھیجا. خدیجۃ الکبریٰ نے کہا مجھے نکاح قبول ہے، کل آ جانا. اتنا آسان تھا. میرے نبی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھے رو رہے تھے. اچانک حضرت ابو بکر صدیق آئے. آقا آپ رو رہے ہیں، کل تو آپ نے دولہا بننا ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر آج میں محمد کو اپنا باپ عبداللہ یاد آ رہا ہے. آج میں محمد کو اپنی ماں آمنہ یاد آ رہی ہے. آج اگر میں دولہا بنتا، میرا باپ عبداللہ دیکھتا وہ کتنا خوش ہوتا. آج میری ماں آمنہ دیکھتی، میں دولہا بنتا وہ کتنا خوش ہوتے. آج تو میں اس لیے بھی رو رہا ہوں میرے پاس پہننے کے لیے کوئی جوڑا بھی نہیں ہے. یہ تو دلہن والوں پہ بوجھ ڈال دیتے نا. مہندی کے کپڑے دولہا کو تم دو گے، بارات کے بھی تم دو گے، گاڑی بھی تمہاری ہوگی، کھانا بھی تمہارا ہوگا، 500 بندے میں برادری کے لاؤں گا، وہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. اے مسلمان اتنا بوجھ رکھ، کل تو بھی صاحب اولاد ہوگا، تیری بھی بیٹیاں دوسرے کے گھر مہمان بنے گی. تے نبی کا نکاح ہے تو میرے نبی کے پاس ایک جوڑا نہیں کہ پہن کے خدیجہ کو لے کر آئے. تے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ آقا آپ پریشان نہ ہو، آپ کے دادا عبد المطلب نے امانتر میرے پاس پیسے رکھے تھے، میں آپ کے لیے جوڑا لے کر آتا. حالانکہ کوئی بھی امانت نہیں رکھی تھی. آج صدیق بازار میں ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرے نبی کو جوڑا کون سا پسند ہے. آج صدیق بازار میں ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرے نبی کو امامہ کون سا پسند ہے. جب صدیق نے مصطفیٰ کو جوڑا لا کے دیا، میرے اور آپ کے نبی دولہا بنے، سر پہ میرے اور آپ کے نبی نے امامہ پہنا. اتنے میں ایک قاصد آیا، عرض کی اللہ کے رسول یہ خدیجہ نے آپ کے لیے جوڑا پہن بھیجا ہے. خدیجہ کہتی یہ جوڑا پہن کے آپ میرے گھر آئیں گے. آپ نے فرمایا قاسم خدیجہ کو سلام دینا اور کہہ دینا ابو بکر نے مجھے جوڑا دے دیا ہے. میں نبی ابو بکر کے لباس پر کسی کے لباس کو ترجیح نہیں دیتا. میرا نبی دولہا بنے، میرے نبی کے پاس جوڑا نہیں تھا. تیرا میرا نکاح کیسا ہے؟ تیرے میرے رشتے کیسے؟ تیری میری برادری کیسی ہے؟ 3 مہینے دلہن آباد نہیں ہوتی، خبر آتی طلاق ہو گئی. کہتے مولوی منحوس ہے. مولوی منحوس نہیں. نکاح پہ تو نے ہندو والی رسم کی، نکاح پہ تو نے سارے کام ہندوؤں والے کیے ہیں. تو نے رب اور رسول کو راضی کب کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنا آسان تھا نکاح. نبی کی خدمت میں آئے، آپ نے دیکھا زردی کا نشان ہے. اس وقت خوشبو زرد رنگ کی ہوتی تھی. آپ نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف تو نے خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ جی آقا خیریت تو ہے؟ آقا کل میرا نکاح ہوا.
کل صحابی کا نکاح ہوا ایک ہی محلے میں، تو نبی کو پتہ ہی نہیں ہے. آج پنڈی میں نکاح ہوتا ہے، اس محلے میں نکاح تو اس محلے والوں کو پتہ چل جاتا ہے. ڈھول بج رہے ہیں، پٹاخے بج رہے ہیں. دکھ کی بات یہ ہے جس کا جو بیٹا ہے وہ خوشی منائے سمجھ آتی ہے، جس کی بیٹی ہے وہ کیوں لڑیاں مار رہا ہے؟ بیٹی تو اللہ کی نعمت ہے، وہ تیرے گھر سے نعمت جا رہی ہے، اس کے جانے پہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو گلیوں میں ناچ رہے، تو ڈھول بجا رہا ہے. عرض کیا آقا میرا کل نکاح ہوا ہے. آپ نے فرمایا ولیمہ کیا ہے؟ آقا نہیں. آپ نے فرمایا ولیمہ کر، اگرچہ ایک بکری ہی تجھے کیوں نہ ذبح کرنی پڑے. بکری اس دور میں آج کے برابر مرغی کے برابر ہے. اسی طرح ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن مبارک تابعین ہے. آپ باغ میں کام کرتے ہیں کہ مالک کا دوست آ گیا، اس نے کہا عبداللہ بن مبارک انار توڑ کے لاؤ. آپ ایک دفعہ لائے تو وہ انار خشک دے، دوسری دفعہ لائے تو وہ پھیکے دے، تیسری بار لائے وہ اور پھیکے دے. اس نے کہا عبداللہ بن مبارک 12 سال آپ کو ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں میٹھا انار کون سا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت آپ نے مجھے مزدوری کے لیے رکھا تھا، انار کھانے کے لیے نہیں رکھا. خدا کی قسم 12 سال سے میں نے ایک انار بھی نہیں کھایا. وہ جو ساتھ دوست بیٹھا تھا وہ بڑا حیران ہوا، 12 سال تک مزدوری کر رہا ہے باغ میں، ایک انار نہیں کھایا. اس نے اپنی بیوی کو جا کے بتایا. بیوی نے کہا دیر کیوں کرتا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے، اسی رات نکاح ہو. اسی لیے نبی نے فرمایا تھا نکاح عام کرو. ہم نے زنا مہنگا، زنا آسان کر دیا تو نکاح مشکل کر دیا ہے. 1 لاکھ روپے میں جو لڑکی مل رہی ہے، 5000 روپے میں جو عورت اپنا جسم بیچ رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے 20 لاکھ روپے. اور افسوس کی بات کہتے ہیں نبی کی سنت ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. بدبخت دین کا لباس پہن کے دنیا داری کر رہا ہے. 20 لاکھ روپیہ چاہیے آج نکاح کرنے کے لیے. جس کی 3 بیٹیاں وہ باپ بھی پریشان ہے، جس کی 4 بیٹیاں ہیں وہ باپ بھی پریشان ہے. میرے پاس ایک جوان لڑکی آئی، اس نے کہا مجھے تویز چاہیے. ہاتھ میں اس نے گولیاں لی ہوئی تھی کہ خودکشی کرنا چاہتی ہو. میں نے پوچھا کون سا تعویذ؟ کہتی ایسا تعویذ دو یا میں مر جاؤں یا اتنے پیسے آ جائیں میرے پاس جہیز کی رقم جمع. میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا باپ مجھ سے بات نہیں کرتا، میری ماں مجھ سے بات نہیں کرتی، ہم 3 بہنیں ہیں، 2 کا نکاح ہو گیا. میرا باپ مجھے تانا دیتا ہے تو بدصورت ہے اور تو اتنی بد نصیب ہے، تیری خاطر مزدوری کے لیے جاتا ہوں تو مجھے مزدوری نہیں ملتی. تو اگر نصیب والی ہوتی میں مزدوری کرتا، تیرا جہیز اکٹھا کرتا. ایسا کوئی تعویذ ہے دے کہ مجھے آرام سے موت آ جائے. جہیز کہتے کس کو؟ پہلے اس کو سمجھیں. جہیز کا معنی ہے انتظام کرنا، جہیز کا معنی ہے تیاری کرنا، جہیز کا معنی ہے سامان باندھنا. جیسے ہم کہتے ہوائی جہاز، جیسے ہم کہتے بندہ مر گیا اس کی تجہیز و تکفین کرو، یعنی اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. تو جہیز اسی کو کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، آپ نے ان کا جہیز یعنی ان کا سامان ان کو واپس کر دیا. لیکن ہمارے پاکستان میں، ہمارے ہندوستان میں جہیز اسے کہتے ہیں کہ دلہن آئے تے پیچھے پورا ریڑا جو ہے نا سامان کا لدا ہوا، وہ بیٹی بھی تجھے دے رہا ہے، وہ ساتھ تجھے فرنیچر بھی دے، وہ فریج بھی دے، وہ زیور بھی دے، 500 براتیوں کا خرچہ بھی اٹھائے، تیرے ناز اور نخرے بھی اٹھائے. اس کا جرم اتنا ہے کہ وہ بیٹی کا باپ ہے اور اس کا کوئی جرم نہیں ہے. کئی لڑکیوں نے خودکشی کی ہے، کئی باپوں نے اٹیک کے موت میں اترے ہیں. وجہ صرف اور صرف ہے دولہے والے ہم سے جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور مجھے جو ہے نا مانگنے کے 4 طریقے ہیں. ایک بندہ وہ ہے
جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، بازاروں میں کہتے ہیں بابا اللہ کے نام پہ دے، آپ دیتے ہو کہتے ہو بھیک ہے۔ دوسرا وہ ہے جو اپنے اعضاء کاٹ کے آپ کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے بابا اللہ کے نام پہ دے، آپ دے دیتے ہو، فرمایا یہ بھی بھیک ہے۔ تیسرا مولوی ہے جو کبھی مسجد کے نام سے یا مدرسے کے نام پر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، آپ کہتے ہو یہ چندہ خور ہے۔ چوتھا وہ ہے جو کوٹ بھی پہنتا ہے، ٹائی بھی پہنتا ہے، پینٹ بھی پہنتا ہے، اپنے آپ کو ڈاکٹر اور انجینئر کہتا ہے اور آ کے بچی کا جہیز مانگتا ہے، یہ سب سے بڑا بھکاری ہے۔ یہ بھکاری ہے جس میں آج اتنی توفیق نہیں ہے ایک بیٹی کو آباد کر سکے، ایک بیوی کو آباد کر سکے۔ جو آج آپ کا منگتا ہے آپ اس کو بیٹی دے رہے ہیں۔ مجھے جو دکھ ہے، میرا جذبات کو سمجھے گا، ہم سب برابر ہیں۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا ہے میرا جو خطاب ہوتا ہے آپ کی کانوں میں آواز بعد میں آتی ہے، میرے کان سنتے تھے میں 2 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ یہ مت سوچنا مولوی ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں کہتے نہ، مجھے دکھ اس بات کا ہے جب بھی جہیز کا سوال اٹھتا ہے یہ خبیث کہتا ہے نبی نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا تھا، نبی نے فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، نبی نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو جہیز دیا، لہذا جہیز دینا تے لینا سنت ہے، ایسے انسان کو ڈوب کے مر جانا تھا۔ ایک بندہ ہے نا یار، اسے کوئی یار نماز پڑھ لے، وہ کوئی بہانہ کر دیتا ہے یار میں گناہ گار ہوں، کپڑے ٹھیک نہیں، کچھ سمجھ آتا ہے۔ اگر وہ یہ کہے نماز کا فائدہ کوئی نہیں ہے، نماز پڑھنے سے ملے گا کیا، یہ حد حرام ہے۔ بھئی تو جہیز لینا چاہتا ہے، لانتی کام کرنا چاہتا ہے، اپنا سر جھکا، اپنا جرم مان۔ تو نے جرم ماننے کے بجائے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بدنام کیا۔ اس کا تو یہ مطلب ہے میرے نبی نے جہیز دیا تے مولا علی نے لیا۔ ہمارے علماء فرماتے لینے تے دینے دونوں لانتی ہیں۔ جنہوں نے آ کے ہمیں دین سکھایا معاذ اللہ وہ یہ غلط کام کرتے رہے۔ آپ کو نبی کی بیٹیاں ملی تھی، آپ نے جہیز لینا تھا، فاطمہ الزہرا کو نشانہ بنانا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں بتایا کہ زہرا پاک کا پردہ کیسے تھا، زہرا پاک کی نماز کیسے تھی، زہرا پاک کا حسن اخلاق کیسے تھا، سیدہ زینب کی رخصتی کیسے ہوئی ہے۔ جس کو وضو کے فرض بھی نہیں آتے، آج اس بندے نے یہ مسئلہ یاد رکھا ہے نبی نے بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ خدا جانتا ہے تیری میری بیٹی کا بات ہو نا ہمیں دل تڑپتا ہے، یہ محمد عربی کی بیٹی ہے، یہ تمام عورتوں کی جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی۔ تیری میری ماں جنت میں کیسے جائیں گے جس بیٹی پہ الزام لگتا رہا، تو اور میں بیٹھ کے دفاع نہ کر سکے، تیرے میرے مسلمان ہونے کا کیا مطلب؟ ہم صرف نعت خوانی کے شعر و شاعری، علی سے منافق جلتا ہے، ہم دلائل سے بات کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے نبی کی 4 بیٹیوں کی زندگی رکھتا ہوں، آپ مجھے نکال کے دینا جہیز ہے۔ جو بندہ آج مجھے زہرا کا جہیز ثابت کر دے گا، جتنی زیر زبر جہیز میں آتی ہے میں ایک ایک نقطے پر 1-1 لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے میرے نبی کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی اور چاروں کی چاروں بیٹیاں خدیجہ سے عطا کی۔ بعض کہتے خدیجہ کی یہ پہلے 3 بیٹیاں تھیں، نبی نے نکاح کیا، ایک بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، لہذا نبی کی ایک بیٹی ہے۔ میں کہتا ہوں مولوی قرآن سر پہ رہا، قرآن کہتا ہے اے نبی آپ فرما دیے کل ازواجکا و بناتکا، اپنی بیویوں سے تے اپنی بیٹیوں سے۔ قرآن میں بیٹی کا ذکر نہیں، بیٹیوں کا ذکر ہے، قرآن میں جمع کا لفظ ہے۔ نبی کو خدا نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ سب سے پہلے 2 صاحبزادیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے کیا تو انہوں نے طلاق دے دی۔ آج جس عورت کو طلاق ہو جائے، جس کا رشتہ ٹوٹ جائے، جس کی منگنی ٹوٹ جائے، محلے والے کہتے ہیں اس کا کردار ہی ایسا ہے،
کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے نا. دولہا تو معراج سے آیا ہے, یہ تو بے عیب ہے. لڑکے والے میں تو کوئی کمی نہیں ہے, ساری کی ساری غلطیاں اس لڑکی میں ہے. اس کا رشتہ ٹوٹ گیا, نکاح ٹوٹ گیا. اگر تیری یہ دلیل ہے مسلمان بتا, میرے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے, نبی کی بیٹیوں میں کون سے ہے؟ پیغمبر عربی کی بیٹیاں. یہ بات کرنے سے پہلے کسی کی ماں بیٹی ہے, پہلے سوچ لینا. جس محمد کا میں نے کلمہ پڑھا اس کی 2 صاحبزادیوں کو بھی طلاق ہوئی ہے, دی بھی کافروں نے. میرے نبی نے خدیجۃ الکبریٰ سے مشورہ کیا. نکاح کے مسئلے ہوتے ہیں نا, ماں سے پوچھو, باپ سے پوچھو. حضرت بیوی کا حق بنتا ہے, اس نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہے, اس نے پال کے جوان کیا ہے. تیرے ماں باپ کی عزت ہے, احترام ہے, لیکن بیوی سے مشورہ کرنا یہ بھی میرے پیغمبر کی سنت ہے. میرے نبی نے کہا خدیجۃ الکبریٰ تو کیا کہتی ہے, بیٹی جوان ہے زینب. عرض کی آقا اگر آپ اجازت دیں, میرا بھانجا ابو عاص بن ربیع کافر ہے, ابھی اسلام پھیلا نہیں ہے, اچھا آدمی ہے, اگر کہو تو اس سے نکاح کر دو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر دو. نکاح ہو گیا. 13 سال میرے نبی مکہ میں رہے. مکہ سے میرے نبی نے ہجرت کی, مدینہ میں آئے. 2 سال نہیں گزرے تھے, اسلام کی جنگ احد شروع ہو گئی. حضرت زبیر جنگ احد لڑ رہے ہیں. اچانک دیکھا دوران جنگ نبی کا داماد حضرت ابو عاص بن ربیع سامنے آیا. اصحاب رسول نے اسے پکڑا تے گرفتار کر دیا. شام کا ٹائم ہے, آقا قیدیوں کے ساتھ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جو مارے گئے ہیں, جن کے قید ہوئے ہیں انہیں کو فدیہ دو, مال دو, دولت دو, ہم ان کے قیدی آزاد کر دیں گے. شام کے ٹائم پر کسی کی ماں آ رہی ہے, کسی کی بہن آ رہی ہے, کسی کی بیٹی آ رہی ہے قیدی چھڑانے کے لیے. میرے اور آپ کے نبی گزرے, آپ کی نظر جب اس مال پہ پڑی, میرے اور آپ کے نبی زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گئے. اللہ کے نبی کو جب ہوش آیا, میرے اور آپ کے نبی اتنا روئے, آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑھی تر ہو گئی. آقا کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہار کہاں سے آیا؟ عرض کی آقا کسی عورت نے بھیجا ہے, کوئی آدمی قید ہے, وہ کہتی ہے میرا خاوند واپس لے لو, یہ قیمتی یمنی عقیقوں کا ہار واپس میں تمہیں دیتی ہوں. آپ نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ ہار کہاں سے آیا؟ عرض کی آقا ہم نہیں جانتے. آپ نے فرمایا میں محمد عربی نے اپنی پہلی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو تحفے میں دیا تھا. جب خدیجۃ الکبریٰ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کی رخصتی ہوئی تھی, حضرت زینب نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے ٹائم یہ ہار گلے میں پہنایا. یہ ہار تو میرا دیا ہوا ہے. ماں باپ کو تحفے دیتا ہے, کبھی بیوی کو بھی تحفہ دے کر دے, یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. صرف میٹھا کھانا, حلوہ کھانا نبی کی سنت نہیں ہے. آپ نے فرمایا بلاؤ کون ہے وہ جس کی خاطر یہ ہار آیا. قیدی بن کے ابو عاص بن ربیع نبی کے سامنے آیا. آپ نے فرمایا صحابہ میں تم سے مشورہ کرتا ہوں, بتاؤ میرے داماد کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ عرض کی آقا جی آپ کا داماد ہے, ہم اللہ کے لیے اس کو آزاد کرتے ہیں. سسر کو بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. آج تیری جوانی ہے, جب تو سسر بنے گا تجھے پھر پتہ چلے گا کتنی قربانیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. یہ میرے نبی کا فرمان سن لیں. میرے نبی نے فرمایا اس کو آزاد کر دو. جب ابو عاص بن ربیع جانے لگے, ابو عاص بن ربیع کو اصحاب رسول نے روکا. فرمایا 13 سال ہو گئے باپ اور بیٹی کو بچھڑے ہوئے. زینب مکہ کی زمین پہ روتی ہے, اس کا بابا مدینے کے بستر پہ روتا ہے. نہ بیٹی کو بستر پہ نیند آتی ہے, نہ اس باپ کو بستر پہ نیند آتی ہے. تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہو, زینب کو ایک دن مدینہ طیبہ سے بھیج, آج تو باپ اور بیٹی کی ملاقات کروا دے. تو کہتا ہے یہ میری بیوی ہے, یہ باپ کے گھر نہ جائے, یہ بھائیوں کے گھر میں نہ جائے. ارے خون کے رشتے بھی جدا ہو سکتے ہیں. عہد کی سرزمین ہے, سید الشہداء امیر حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. آپ نے فرمایا اس کے گوشت کو کون پہچانے گا؟
مجمع میں ایک عورت نے ہاتھ اٹھایا، کہا آقا میں بہن ہوں، میں اپنے بھائیوں کے گوشت کے ٹکڑے جانتی ہوں۔ تو نے بہن اور بھائیوں کو جدا کر دیا، تو نے بیٹیوں سے باپ کو جدا کر دیا۔ ارے تیری بیوی ہے، تیری لونڈی نہیں ہے، تو نے خریدی نہیں ہے، تو نکاح کر کے لایا ہے۔ اگر جدائی پوچھنی ہے پوچھ محمد عربی سے، جو 13 سال اپنی بیٹی کے فراق میں روتے رہے ہیں اور زینب مکہ کی زمین پر بیٹھ کے روتی رہی ہے۔ سیدہ زینب کو جب روانہ کیا، پہلی ملاقات ہے میرے نبی کی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ باپ اور بیٹی جب ملے، وہ تو اس دن کا سورج جانتا ہے وہ کیا عالم ہوگا، وہ کیا نظارہ ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا، نہ تو نے دیکھا نہ میں نے دیکھا۔ 1 سال نہیں گزرا تھا، نبی پاک کے پاس پھر کہہ دیا گئے۔ میرے اور آپ کے نبی نے سلام پھیرا، اچانک خیمے سے آواز آئی ہے، بابا رحم کرو، بابا رحم کرو، اس قافلے کو آزاد کر دو۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا آواز کس کی؟ آقا آپ کی لخت جگر نور نظر آپ کی بیٹی حضرت زینب کی ہے۔ آپ نے فرمایا زینب کا اس قافلے سے کیا لینا دینا ہے؟ عرض کی آقا اس کا خامد دوسری بار قید ہو گیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا بیٹی کیا چاہتی ہے؟ عرض کی بابا اسے اللہ کے لیے آزاد کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا جا تو پھر آنا۔ باپ بیٹیوں کے لیے ہمیشہ قربانی دے، یہ اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے باپ کا کیا کردار ہے۔ حضرت ابو عاص بن ربیع جب آزاد ہوئے، مکہ میں گئے، آپ ایک بڑے پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، فرمایا او مکہ والو، جس نے مجھ سے کچھ لینا دینا آج ہی مجھ سے سودا کر لو، میں مدینے واپس جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اس نبی کا اخلاق کے کردار دیکھ کے میں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ رہی بات ہار کی، اگر مسلمان تیرا یہ ایمان ہے، تیرا یہ عقیدہ ہے، نبی نے بیٹی کو جہیز میں ہار دیا تھا، اسی پہ اسٹام کر لے، اسی پہ ہمارے ساتھ ہم مکنے کے لیے تیار ہے۔ جب بیٹی رخصت ہوگی ہار دیں گے، نہ فریج ہوگا، نہ ٹی وی ہوگی، نہ فرنیچر ہوگا، اگر تو یہ الزام لگاتا ہے۔ اور ہار میرے نبی نے ڈائریکٹ نہیں دیا تھا، آپ نے تو اپنی بیوی کو دیا تھا، ماں نے اپنی بچی کو تحفے میں دیا تھا، جہیز کوئی نہیں دیا۔ دوسرا الزام جو تو نے نبی کی بیٹی سیدہ زہرا پہ لگایا کہ زہرا پاک کا جب رخصتی ہوئی، میرے نبی نے ایک سفید چادر دی ہے، آپ نے ایک تکیہ دیا ہے، آپ نے 2 مٹکے دیے ہیں، میں تجھے اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا 10 سال کے تھے، میرے نبی نے کلمہ پڑھا، نماز نبی کے ساتھ پڑھی، میرے نبی نے تربیت کی ہے۔ جیسے ابو طالب نے نبی کو پالا، نبی نے اس احسان کو جھٹلانے کے لیے آپ نے ابو طالب کے صاحبزادے علی کو گود میں لے کے پالا۔ رشتے میں داماد ہے، میں کہتا ہوں علی کو نبی نے بیٹے کی طرح پالا ہے۔ علی پاک جب جوان ہوئے، ابو بکر تے عمر پاک نے مشورہ دیا، مولا علی آپ جوان ہو، نبی کے گھر جوان صاحبزادی ہو، اگر آپ رشتہ مانگو۔ فرمایا مجھے تو نبی سے شرم حیا آتی ہے، میرے ماں باپ نہیں ہے۔ فرمایا ہم ہیں نا۔ ابو بکر گئے، عمر گئے، انہوں نے جا کے فاطمہ کا رشتہ مانگا، میرے نبی نے فرمایا رشتہ منظور ہے، علی مال لے کر آؤ، نکاح نہیں کرنا۔ آقا میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، آپ نے فرمایا گھوڑا تیری ضرورت کے لیے ہے، زرہ بیچ دے اور نکاح کے لیے پیسے لے کر آ۔ نکاح تو کرنا تھا۔ مولا علی شیر خدا عثمان کے پاس گئے، جو نبی کا داماد ہے تو 2 بچیوں کے ناطے داماد ہے، فرمایا یہ میری جیکٹ میری زرہ لے جا، مرد کا ہتھیار اسلحہ ہے۔ اس نے کہا علی اپنا ہتھیار بیچنے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں آج کے بعد تیری جو سالی ہے اس کا گھر والا بننا جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ زرہ بھی لے لے اور 480 دینار عثمان کی طرف سے تحفہ بھی لے جا۔ زہرا کا نکاح ہوا ہے، اس پہ گواہ ابو بکر تے عمر ہے، اور مسئلہ سن لے، جس نکاح کے اندر گواہ نہ ہو وہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ تو کیسے اصحاب پیغمبر کو بھونکتا ہے؟
جس زارا کا نکاح ہوا گواہ ابو بکر بھی ہے تو عمر بھی ہے۔ اگلا مسئلہ، پیسے عثمان کے خرچ ہوئے ہیں، سوچ کے بولا کر اصحاب رسول کے بارے میں۔ جب پیسے 480 درہم کے دینار مولا علی نے نبی کو دیے، نبی نے بلال تے علی کو بلایا، فرمایا جاؤ یہ پیسے ہیں تے کوئی خرید فروخت کر کے لاؤ۔ انہی پیسوں سے علی پاک ایک چادر لائے، 2 تکیے لائے، 2 مٹکے لائے، ایک پانی والا مشکیزہ لایا، نبی کو دیا، نبی نے اپنی بیٹی کو دے دیا۔ جہیز کیسے ہے؟ یہ جہیز ہے؟ جہیز تو وہ ہوتا ہے جو لڑکی کا باپ اپنی طرف سے دے اور لڑکے والے مانگے۔ علی نے مانگا نہیں تھا، علی سے مانگا نہیں گیا، اور نبی نے تو اپنی جیب سے دیا نہیں ہے، علی کو عثمان نے دیا، علی نے نبی کو دیا، نبی نے واپس بیٹی کو دے دیا۔ اگر آپ جہیز کی بات کرتے میں ایک اور دلیل دے دیتا ہوں۔ رات کا ٹائم ہے، مولا علی شیر خدا دیر سے گھر آئے، سیدہ فاطمہ تو زہرا نے پوچھا خیر ہے دیر ہو گئی تھی، خامد رات کو دیر میں ہے نا بیوی کو فکر ہوتی ہے، تو آپ اس بات پہ ڈانٹا مارا نہ کرے، یہ سوچ لیا کرے یہ زہرا کی سنت ہے، اتنی تو فکر کر رہی ہے نا، آج دیر سے آئے ہو خیریت ہے؟ فرمایا آپ کے بابا کا درس لمبا تھا، خطاب لمبا ہو گیا تھا، جمعے میں بھی دیر ہو برداشت کر لیا کرو۔ فرمایا کس بات پہ درس دیا ہے؟ فرمایا سلیمان کی بیٹی کی رخصتی کا ذکر ہوا، تے جوتے دیے ہیرے والے، چادر دیے ہیرے لگے تھے، قمیض پہ ہیرے لگے تھے۔ سیدہ کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ آپ کہتی میں نے سوچا کہ شاید علی سوچ رہا ہے وہ بھی ایک نبی کی بیٹی ہے، جب رخصت ہو کے نکلی ہے ہیرے لے کے آئی ہے، اور میں آئی ہوں تو خالی آئی ہوں۔ جہیز دیا ہوتا فاطمہ کو، آج فاطمہ ناز میں ہوتی، اے علی جا ناز کر، وہ بھی جہیز لے کے آئی تھی، میں بھی لے کے آئی ہوں، کوئی جہیز نہیں تھا۔ مولا علی فرماتے زہرا کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے تھے، میں سو گیا، آنکھ کا لگنا تھا، میں دیکھتا ہوں میں جنت میں ہوں، جنت میں فاطمہ کا محل ہے، اندر ایک نوری تاج ہے، سیدہ فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے، سامنے ایک کنیز ہے، وہ بار بار آپ کی خدمت کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ فاطمہ ہے۔ میں نے کہا یہ کنیز کون ہے؟ فرمایا سلیمان کی بیٹی ہے۔ علی ہم تمہیں دکھانا چاہتے تھے وہ دنیا تھی جہاں تم سلیمان کی بیٹی پہ ناز کرتے تھے، یہ آخرت ہے، یہاں سلیمان کی بیٹی محمد کی بیٹی پہ ناز کر رہی ہے۔ علی پاک کو خبر ملی نبی کے پاس سسر کے پاس غلام آیا ہے۔ علی نے فاطمہ تو زہرا کو کہا بی بی اور چکی چلا چلا تیرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، چکی چلا چلا تیرے ہاتھ خراب ہو گئے ہیں، اپنے بابا سے کہنا ایک دو غلام دے دے۔ سیدہ زہرا بابا کے پاس گئی، آپ نے پوچھا بیٹی کیوں؟ فرمایا تھک جاتی ہوں۔ فرمایا 33 مرتبہ تسبیح فاطمہ یعنی نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں جس کو ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، فرمایا اس کو پڑھا کرو اللہ تیری تھکاوٹ دور کرے گا۔ عصر ٹائم مزدوری کر کے تھک جاتا ہے، اس لیے کہا عصر کی نماز کے بعد پڑھو۔ نہ نبی نے دیا تھا بیٹیوں کو، نہ نبی نے لیا۔ آخری بات صرف مجھے 2 منٹ چاہیے۔ حکیم بدا یونانی اور بعض کہتے ہیں میر تقی میر ایک شاعر گزرا ہے، بیٹی جوان ہو گئی، رشتے آنے لگے، ہر ایک دولہے کی ڈیمانڈ ہے جہیز کتنا دو گے؟ اے لٹیریا، اے بھکاریا، اے کٹورا لے کے چنگی پہ کھڑا ہو جاتا، چٹی داڑھی والا وہ باپ ہے، جوان بیٹی ہے، تو بھیک مانگ رہا ہے۔ کچھ لوگ اشارہ کرتے ہیں ہم میں سے لیتے تو کچھ نہیں، بڑی بہو آئی تھی 10 تولے لائی تھی، 20 تولے لائی تھی، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ اور دعویٰ کرتا ہے میرے نبی کی سنت ہے، کبھی نبی کی سنت کو بدنام کرتا ہے، کبھی زہرا پاک کی چادر تطہیر کو بدنام کرتا ہے، کبھی نبی کی بیویوں کو بدنام کرتا ہے۔ دینے والا بھی لانتی ہے، لینے والا بھی لانتی ہے۔ ہاں باپ ماں اپنی طرف سے توفتاً دے دے، توفتاً، وہ بھی منع کیا جائے گا، دے دے تو کوئی حرج نہیں۔ پچھلے دنوں سکیم چلی ہے، انہوں نے کہا مولانا 500 بچیوں کو جہیز دیا جا رہا ہے،
اس میں قرآن دازی کی جا رہی ہے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا، اس نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے 3000 لڑکیاں وہاں پہ گئی ہیں، 500 لڑکیوں کا نام نکل آیا، 2500 میں سے 300 نے خودکشی کر دی، اور 2200 لڑکیاں کس منہ سے اپنے گھر گئی ہوگی؟ تجھے قرآن دازی میں یہ لاٹریاں ملی ہیں؟ نبی فرماتے نیکی کر ایک ہاتھ سے کر دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو نے سوچا اس بیٹی پہ کیا گزرے گا؟ میر تقی میر پریشان ہو گیا، بیٹی کی عمر گزرتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ایک رشتہ ہے، جب رشتہ طے ہو گیا، دن قریب آ گئے، دولہے نے کہا موقع اچھا ہے۔ اس نے کہا میر تقی میر اگر جہیز دے گا تو بیٹی لے کے جاؤں گا، ورنہ اپنے پاس رہا۔ میر تقی میر کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، دن رکھ رہی ہے، برادری کو پتا ہے، اہل محلے والے کو پتا ہے۔ آپ فرماتے ٹھیک ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اپنی دکان بیچی، اپنا کاروبار بیچا، جہیز پورا نہ ہوا، حتیٰ کہ آپ نے اپنی جائیداد بیچ دی۔ جس رات بیٹی کی رخصتی تھی، باپ نے بیٹی کو گلے لگ کے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ سن لینا۔ فرمایا بیٹی آج کے بعد اگر تیرا سسر تیرے ساتھ ظلم کرے، پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لینا۔ اگر تیری ساس تیرے ساتھ ظلم کرے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لینا۔ تیرا خاوند تجھے مارے، اس کے پاؤں میں گر جانا، اسے منا لینا، واپس میرے گھر نہ آنا۔ بیٹی کی چیخ نکلی، اس نے کہا اے بابا کیا بیٹیوں کی جب رخصت ہو جاتی ہے کیا وہ بیٹیوں کا گھر نہیں رہتا؟ آپ نے فرمایا گھر تو رہتا ہے، لیکن آج تو جا رہی ہے، یہ گھر میں نے تیری جہیز میں بیچ دیا، گھر ہوگا تو آئے گی نا۔ تو کسی نے کہا تھا کہ فرنیچر جو دیا جاتا ہے فرنیچر جہیز میں، اس کا رنگ اتر جاتا ہے لیکن باپ کا قرضہ نہیں اترتا۔ آخری بار جب امیر تقی میر کی بیٹی روانہ ہو گئی، دولہا جب قریب آئے نا فرمایا نیچے سو، تو نے مال سے نکاح کیا تھا، مال نیچے پڑا ہے، مجھ سے تو نہیں نکاح کیا۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، دولہے نے مارا، بیوی کی موت واقع ہو گئی۔ رات کے ٹائم قاصد آیا، اس نے کہا میر تقی میر کہاں ہے؟ فرمایا حضرت نماز کے لیے گئے ہیں۔ جب وہ مسجد میں گیا سلام پھیرا، فرمایا حضرت میرے ساتھ جلدی جائیں۔ میاں بیوی دونوں جب بارات کے ساتھ وہاں پہنچے، انہوں نے سامنے بیٹی کی لاش رکھی کفن میں۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت یہ آپ کی صاحبزادی ہے۔ فرمایا میں نے تو سرخ جوڑے میں وداع کیا تھا۔ فرمایا ذرا کفن ہٹا کے دیکھے۔ جب آپ نے کفن کھولا ایک شعر پڑا، اب یاد آیا اے جہان نامرادی میں کفن دینا تجھے بھول گئے تھے سامان شادی میں۔ میرا آخری سوال ہے، بس دینا بھی حرام ہے لینا بھی حرام ہے، اس سے کرو جو نبی کی سنت کے مطابق کرے، انشاءاللہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔